جان لو کہ رب کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی سب پر غالب ہے، حکمت والا ہے کہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، اس کی غالبیت اور حکمت اسی کی ہستی کی دلیل ہے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من قبل اس سے پہلے، ھدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے، یعنی پہلی کتابیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رہبری کے لیے اتاری گئی تھیں تاکہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ وَأَنزَلَ اور اتارا فرقان، حق و باطل کو جدا کرنے والا۔ یہاں یا تو اس سے قرآن شریف مراد ہے یا حکام والی آیات مراد ہیں جو قابل نسخ نہ ہوں، یا ساری آسمانی کتابیں مراد ہیں، اور یا انبیاء اکرام کے معجزات مراد ہیں، کیونکہ معجزہ جادوگر اور نبی میں فرق کر دیتا ہے، اس لیے اسے بھی فرقان کہا جاتا ہے۔ یعنی رب تعالیٰ نے ساری آسمانی کتابیں یا انبیاء اکرام کے معجزات یا قرآن مجید اتارا جو کہ حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ ان الذین، بے شک جنہوں نے، کفروا انکار کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، لہم ان کے لیے، عذاب ہے، شدید سخت، یعنی اللہ کی وحدانیت اور اس کی ابدیت پر بے شمار دلائل قائم ہو چکے۔ اب جو کوئی جان بوجھ کر ان نشانیوں کا انکار کرے یا کسی کو خدا کا شریک مانے، اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عزیز، زبردست ہے، ذو انتقام، بدلہ لینے والا ہے، یعنی اللہ وہ غالب ہے کہ اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور وہ جو چاہے فیصلہ کرے، وہ سخت بدلہ لینے والا ہے، اسے بدلہ لینے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یخفا چھپی ہوئی، علیہ اس پر، شیء کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا اور نہ، فی السماء آسمان میں، یعنی اے لوگوں کوئی دوسرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس رب کی شان تو یہ ہے کہ اس سے زمین و آسمان کی ہر چھوٹی بڑی، موجودہ یا آئندہ ہونے والی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، یہ وسعت علمی اسی کے ساتھ خاص ہے۔ اگر وہ اپنے فضل و کرم سے کسی کو کچھ علم غیب عطا فرما دے تو اس سے وہ خدا نہیں بن جاتا بلکہ بندہ ہی رہتا ہے۔ هو الذی، وہی ہے جو کہ یصورکم، صورت بناتا ہے تمہاری، فی الارحام، رحم میں، کیفا جیسے، یشاء وہ چاہتا ہے، یعنی وہ رب ایسی قدرت والا ہے کہ تمہیں تمہاری ماؤں کے تاریک رحموں میں جیسی چاہتا ہے صورت بخشتا ہے۔ کسی کو لڑکا بناتا ہے، کسی کو لڑکی، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی خوبصورت، کوئی بدصورت، کوئی کامل، کوئی ناقص، کوئی گونگا، کوئی نہایت تیز بولنے والا، کوئی بد نصیب اور کوئی نصیب والا۔ غرض یہ کہ بیج ایک، زمین ایک، مگر پھل مختلف ہیں۔ دوسری چیزوں میں دیکھا گیا ہے کہ جیسا بیج ہوتا ہے ویسا ہی اس کا پھل ہوتا ہے، ویسی ہی اس کی لذت، ویسی ہی رنگ و بو، اور ویسی ہی اس کی خاصیت ہوتی ہے۔ مگر انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایسا مظہر ہے کہ ایک ہی ماں کے بچے ہوتے ہیں، مگر ان میں سے کوئی کافر، کوئی ولی، کوئی گونگا، کوئی تیز زبان والا، کوئی پیدا ہوتے ہی مر گیا اور کوئی 100 سال جیا۔ ان کمالات قدرت کو دیکھ کر کہنا پڑے گا کہ بے شک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ، نہیں ہے معبود، الا سوائے، هو العزیز الحکیم، اس کے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی جب تم یہ سب کچھ سمجھ چکے ہو تو جان لو کہ رب کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی سب پر غالب ہے، حکمت والا ہے کہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، اس کی غالبیت اور حکمت اسی کی ہستی کی دلیل ہے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ شطرنج کو ایجاد کرنے والے کا کمال تو دیکھو کہ اس نے ایک گز پر 64 خانے بنائے، مگر جب اسے کھیلو تو ہر چال نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس خالق کا کمال تو دیکھو کہ اس نے ہر چہرے میں 5 سوراخ کیے، 2 آنکھ کے، 2 ناک کے، 1 منہ کا، اور ان پر کروڑوں نقشے کھینچ دیے، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا۔ گویا آپ کا یہ کلام کیفا یشاء کی تفسیر ہے۔ رب تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے، اور ہر شخص کے عمل کا انجام ہم نے اس کے اپنے گلے سے چمٹا دیا ہے۔ کوئی بد نصیب جنت کے کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس میں اور جنت میں ہاتھ بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اچانک اس پر تقدیر غالب آتی ہے اور وہ دوزخیوں کے سے عمل کرتا ہوا مرتا ہے اور جہنم میں جاتا ہے۔ اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ دوزخیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس میں اور دوزخ میں ایک ہاتھ بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اچانک اس کی تقدیر اس پر سبقت لے جاتی ہے اور اس کی زندگی کا نقشہ بدل جاتا ہے اور وہ جنتیوں کے سے عمل کرنے لگتا ہے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ رب کی بے نیازی سے ڈرے، اپنے ظاہری اعمال پر گھمنڈ نہ کرے اور اللہ سے دعا کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔